अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। ये वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि उर्दू में समझना चाहते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है और टू वे टेबुलेशन या क्रॉस टेबुलेशन कैसे की जाती है। तो कहीं भी नहीं जाइए, इस वीडियो को आखिर तक सुनिए ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। काई स्क्वायर टेस्ट जो है, इसमें हम गुडनेस ऑफ फिट का जायजा लेते हैं या दो वेरिएबल के दरमियान इंडिपेंडेंस को हम चेक कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि काई स्क्वायर टेस्ट है क्या, SPSS जो एक सॉफ्टवेयर है इसमें ये कैसे कंप्यूट किया जाता है और डेटा की टू वे टेबुलेशन या क्रॉस टेबुलेशन कैसे की जाती है। तो ये तीन चीज़ें इंशाल्लाह इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको किसी ज़्यादा इल्म की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो दो कैटेगोरिकल मुतग़य्यरात या वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन या ताल्लुक या रिश्ते को ज़ाहिर करता है। हम ये इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल की हम उनके दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना चाहें, जैसे जेंडर मेल और फीमेल, और या हेल्थ में हेल्दी और जो है ना बीमार। तो इनके दरमियान अगर हम कोई एसोसिएशन मालूम करना चाहें तो इनके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट के दो टाइप्स हैं, इसके दो अक़साम हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जो पहला काई स्क्वायर टेस्ट है उसका नाम है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के साथ कंपेयर करती हैं। दूसरा जो काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक है, इसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज का जो लेक्चर है ये इस टेस्ट पे जो कि इंडिपेंडेंस के लिए यूज़ होता है, इस पे जो है ना ज़्यादा इसका फोकस होगा। ये है काई टेस्ट स्टेटिस्टिक का फार्मूला। ये दोनों टेस्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट एंड काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, दोनों के लिए यूज़ होता है। और इसमें ये जो ग्रीक लेटर है इसको हम काई स्क्वायर कहते हैं। ये जो सिग्मा है ये समेशन का निशान है, और इसमें ओ और ई बितरतीब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करते हैं। अगर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में फ़र्क ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि काई स्क्वायर की कंप्यूटेड वैल्यू बड़ी होगी, और अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि ये जो काई स्क्वायर की कंप्यूटेड वैल्यू है ये सिग्निफिकेंस होगी, और अगर ये सिग्निफिकेंट होगी तो इसका मतलब ये है कि दो कैटेगोरिकल या दो डिस्क्रिप्टिव या दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो रिश्ता है वो सिग्निफिकेंट है, वो अहम है। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस और गुडनेस ऑफ फिट के कुछ एजम्पशंस भी है। इसका सबसे पहला एजम्पशन यही है कि हमारे दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल हों और वो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे उसकी मेजरमेंट हो। ये डेटा जो है ना, इसका बुनियाद एक रैंडम सैंपल पे होता है, और कम से कम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसी भी सेल में 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। एक यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है जो कि हम H0 से शो करते हैं, और ये स्टेट करता है कि दो वेरिएबल्स जो है ना आपस में आज़ाद हैं, ये इनका एक दूसरे पे कोई इन्हिसार नहीं है। और इसके बरकस जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो इसका उलट है, और उसमें हम ये कि अगर नल हाइपोथेसिस को हम ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट रिजेक्ट करें तो फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिश्ता है।
لہٰذا اگر نل ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہو جائے تو پھر ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ دو کیٹیگوریکلز ویریبلز کے درمیان ریلیشن شپ ہے۔ اب ہم کچھ پریکٹیکل مثال لیں گے۔ میرے پاس ایک فائل ہے SPSS میں، وہ کراس ٹیبولیشن آف سیمپل رسپونڈنٹس بائی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ۔ اس میں ایک ویریبل ایجوکیشن کا ہے، اس میں ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ انڈیویجولز ہیں، اور ایک ویریبل ہیلتھ ہے، اس میں سک اور ہیلدی انڈیویجولز ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان ایسوسیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایجوکیٹڈ اور ہیلدی جو انڈیویجولز ہیں کیا ان کے درمیان ایک دوسرے پہ انحصار ہے، یا کیا ان کے درمیان کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو دو ویریبل ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، ہمارا نل ہائپوتھیسس ہے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ آف انڈیویجولز آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر، اینڈ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس از دیٹ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ آف انڈیویجولز آر ریلیٹڈ۔ لیول آف سگنیفیکینس پری ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ الفا ایکول ٹو 0.05، یہ 5% پہ ہم لیتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں۔ اس کے لیے جو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک یوز ہوگا وہ کائی اسکوائر ہے، اور اس کو ہم کمپیوٹ کریں گے۔ وہ جو کمپیوٹڈ ویلیو ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھی ہے، بٹ آئی ول شو، میں آپ کو یہ SPSS میں دکھاؤں گا کہ ہم کائی اسکوائر کی ویلیو کیسے کمپیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بعد میں آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ تو لیٹ می گو ٹو SPSS۔ یہ میرے پاس ایک فائل ہے، یہ ایک فائل ہے، اس میں دو ویریبلز ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کا جو ویریبلز ہیں اس میں دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ ون اسٹینڈ فار دوز ہو آر ایجوکیٹڈ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، اور زیرو ان لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے جو ان ایجوکیٹڈ ہیں۔ جو ہمارا سیکنڈ جو متغیر ہے یا جو ویریبل ہے وہ ہیلتھ یا صحت کا ہے، اور اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ زیرو ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ بیمار ہیں، اور ون ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ صحت مند ہیں۔ تو یہ ہے میرے دو ویریبلز۔ اگر میں ڈیٹا ویو میں جاؤں تو یہ ڈیٹا میرے پاس ہے، کل 110 آبزرویشنز ہیں، اور یہ ایجوکیشن کا ڈیٹا ہے 10، اور یہ ہیلتھ کا ڈیٹا ہے۔ اور اگر اس کو میں اے پریس کروں گا تو یہ پھر جو ہے نا ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ اور سک اور ہیلدی، اور اگر پھر میں 1 پہ پریس کروں گا تو یہ اس کی کوڈنگ مجھے ملے گا۔ تو اب میں پہلے اس کا کراس ٹیب بناؤں گا دو ویریبلز کا، یا 2 ٹیبل بناؤں گا، اور اس کے لیے پہلے میں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس پھر کراس ٹیبز میں جاؤں گا، اور پھر یہ میرے پاس جو دو ویریبلز ہیں، میں ایجوکیشن کو یہاں پہ ڈالوں گا اور ہیلتھ کو یہاں پہ۔ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہیلتھ رو وائز ہو اور ایجوکیشن کالم وائز ہو، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کائی اسکوائر ٹیسٹ پہ۔ تو اگر اوکے میں اس وقت پریس کروں گا تو یہ میرے پاس کراس ٹیب آ گیا۔ اس کا ٹائٹل ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، Classification of sample respondents or tabulation of sample respondents by health and education, or distribution of sample respondents by education and health۔ یہ کراس ٹیب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ان ایجوکیٹڈ سیمپل رسپونڈنٹس جو ہے نا وہ 42 ہیں، 68 ایجوکیٹڈ ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف ہیلتھی رسپونڈنٹس اس میں 74 ہیں، اور سکھ افراد کی تعداد 36 ہے۔ یہ 22 وہ لوگ ہیں جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور سکھ ہیں، یہ 20 وہ لوگ ہیں جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور ہیلدی ہیں، یہ 14 وہ لوگ ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں اور سکھ ہیں، اور یہ 52 وہ لوگ ہیں جو کہ ہیلدی ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں۔ تو یہ اس کا کراس ٹیب ہے۔ چونکہ میں نے پہلے سے SPSS میں کائی اسکوائر چیک کیا تھا، تو اس کے ساتھ کائی اسکوائر کی ویلیو بھی آئی ہے، اور اس ٹیبل میں میرے پاس پیئرسن کائی اسکوائر ٹیسٹ کی جو کمپیوٹڈ ویلیو ہے وہ 11.920 ہے، اور اس سے متعلق جو 2 سائیڈڈ پی ویلیو ہے وہ 0.001 ہے، اور چونکہ یہ 0.001 0.05 سے کم ہے،
تو اس کے بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کائی اسکوائر ٹیسٹ ویلیو ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے، اور جب یہ سگنیفیکنٹ ہوگا تو ہمارا نل ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہوگا، اور ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے درمیان سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ ہے۔ اسی ریزلٹ میں ہمارے پاس فشر ایگزیکٹ ٹیسٹ کے ریزلٹ بھی ہیں، کنٹینیوٹی کریکشن لائکلیہڈ ریشو بھی ہے، اور لینئر بائی لینئر ایسوسیشن بھی ہے، اور یہ سارے ویلیوز جو آبزروڈ پی ویلیوز ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کائی اسکوائر ٹیسٹ کی جو مختلف ویلیوز ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہے۔ چونکہ یہ سگنیفیکنٹ ہے تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دو کیٹیگوریکل ویریبلز ہیں، ایک ہیلتھ کا اور ایک ایجوکیٹڈ کا، ان کے درمیان ایسوسیشن یا تعلق یا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ سگنیفیکنٹ ہے۔ اب ہم جائیں گے اس پریزنٹیشن میں، اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئی ول ایکسپلین دس، یہ میں نے یہ والا فائل یوز کیا ہے، یہ نل ہائپوتھیسس پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اور الٹرنیٹیو بھی یہ لیول آف سگنیفیکینس 0.05 ہے۔ کائی اسکوائر ٹیسٹ ہم نے یوز کیا ہوا ہے، اور اس کی کمپیوٹڈ ویلیو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کائی اسکوائر ٹیسٹ ویلیو میں دیکھی، دیٹ از 11.920، اور اس سے متعلقہ پی ویلیو یا سگنیفیکینس ویلیو 0.001 ہے۔ چونکہ یہ ابزروڈ پی ویلیو 0.001 0.05 سے کم ہے تو ہم اس نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارا نتیجہ یہی ہے کہ ایجوکیٹڈ انڈیویجول جو ہیں وہ زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، یا الفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو متغیرات ایجوکیشن اور ہیلتھ کے درمیان ایسوسیشن یا ریلیشن شپ ہے۔ تو لہٰذا میرے سبسکرائبرز اور فالوورز، اس ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کائی اسکوائر ویلیو کو ہم کس صورت میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہم اس صورت میں یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس دو کیٹیگوریکل ویریبلز ہوں، ہر سیل میں فریکوینسی کی تعداد 5 سے زیادہ ہوں، اور یہ جو ڈیٹا ہے اٹ کمز فرام رینڈم سیمپل، اور اس کی بیس پہ پھر ہم نے جو ہے نا نل ہائپوتھیسس آف نو ریلیشن دو ویریبلز کے درمیان وہ ہم نے میجر کیا، اور آن دی بیسس آف دی آبزروڈ پی ویلیو ہم نے نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کیا، اور الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، اور ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے درمیان ایک سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ یا ایسوسیشن ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو مفید معلومات ملیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے التجا ہے کہ یہ چینل اپنے کلیگز، اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک یہ مفید معلومات پہنچ سکیں اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تھینک یو اینڈ سی یو ان another ویڈیو۔